شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم امت اجابت میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اسے کہتے ہیں امت دعوت۔ جس نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے انہیں کہتے ہیں امت اجابت۔ تو جس نے قبول کیا وہ اجابت ہے، جس نے نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ تو ہم امت ہیں لیکن امت اجابت ہے، وہ امت ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے ہیں تو ہمارے ذمے وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہمارے ذمے کام ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے، جسمانی نہیں روحانی باپ ہے۔ تو ایک مشن وہ ہوتا ہے جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور ایک وہ کام ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ جو جسمانی باپ ہوتا ہے اس کا دنیا کا کام جسمانی بیٹا سنبھالتا ہے، اور جو روحانی باپ ہوتا ہے اس کا روحانی کام اس کا روحانی بیٹا سنبھالتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے امت میں تقسیم نہیں ہوئی، مطلب باغ ہے یا کھجوریں ہیں یا پیسہ ہے، یہ وراثت نہیں تقسیم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ حیران ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فتق مانگا ہے۔ باغ فتق یہ کون سا باغ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تو خیبر کے جو باغات تھے اس کی آمدن آپ نے ازواج مطہرات کو دی۔ گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے نا، ازواج مطہرات کو دی ہے آمدن۔ تو حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو فتق کا باغ ہے یہ ہمارا ہے، باغ فتق ہمارا ہے، تو اسے جو فتق کا باغ ہمیں دے دو، ہمارا جو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ باغ فتق تمہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو نبی کا مال بطور وراثت کے امت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، نبی کا جو مال ہے یہ وراثت میں امت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم انبیاء اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ما ترکنا ہو فہو صدقۃ، جو مال نبی چھوڑ کے جاتا ہے امت میں صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ آپ سمجھیں، یہ بڑی ہم ایک نظریے کی بات کہنے لگا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قبر اطہر میں زندہ ہے، اور یہ اس میں دلیل ہے۔ دلیل کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مال میں نے چھوڑا ہے یہ مال امت میں وراثت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ جب تک آدمی زندہ ہو اس کا مال اولاد کو نہیں ملتا۔ کب ملتا ہے؟ جب زندہ نہ ہو۔ جب زندہ نہ ہو تو پھر ملتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں تو آپ کا مال تقسیم ہوگا، جب آپ کا زندہ ہے تو آپ کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں حیات ہے، آپ کی روح مبارک کا جسد اطہر سے تعلق ہے، اتنا قوی تعلق ہے کہ مال امت میں وراثت میں تقسیم نہیں ہوا۔ آگے نے فرمایا کہ ما ترکنا ہوا صدقۃ، جو مال ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ جب وراثت نہیں تو صدقہ کیسے ہے؟
حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند مدرسے کے بانی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہے قبر میں۔ کیوں؟ اس لیے کسی آدمی کا مال، توجہ رکھنا، کسی آدمی کا مال دوسرے کے لیے صدقہ تب بنتا ہے جب صدقہ کرنے والا زندہ ہو۔ اگر صدقہ کرنے والا زندہ نہ ہو تو مال صدقہ بنے گا کیسے؟ اور صدقہ تبھی بنے گا کہ جو مال دے رہا ہے مال اس کی ملک میں ہو۔ یہ موبائل میرا ہے، میں کہتا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں، صدقہ ہو گیا۔ میں ان کا مال دوں آپ کو دیتا ہوں، یہ صدقہ ہوگا؟ صدقہ تب ہوگا کہ میں زندہ بھی ہوں اور یہ مال میری ملک میں ہو۔ اس کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں اور ان کا مال ان کی ملک میں ہے جو ان کی جانے کے بعد امت میں بطور صدقہ تقسیم ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں ہے کہ صدیق اپنے والد حضور پاک کے جانے کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں اور انہوں نے دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا، اس لیے انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، خاموش ہو گئی، چھوڑ دی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ مال جو فدق کا باغ ہے، جو کھجوروں کا باغ ہے، جو آپ کا مکان ہے، وہ تو تقسیم نہیں ہوا، لیکن وہ بیت المال میں چلا گیا۔ اگلی بات فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کے وارث علماء ہیں۔ تو علم مادی چیز نہیں ہے، علم روحانی چیز، علم مادی چیز نہیں ہے بلکہ علم یہ روحانی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ ہیں؟ اگر جسمانی باپ ہوتے تو ان کی وراثت ہمیں ملتی، ہمارے چونکہ روحانی باپ ہیں، اب مادی وراثت نہیں ملے گی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مانوی اور روحانی یہ وراثت ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، عمل ہے، دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وراثت ہے۔ اور ایک بڑا اہم نقطہ آپ سمجھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم میں فوت ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو فوت ہو گیا، کچھ عرصہ خود بات ہو جائے گی، مشن ختم ہو جائے گا۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا جب یہ چلے جائیں گے تو مشن ختم ہو جائے گا، ان سے کیا پریشانی ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے محمد کا نرینہ اولاد نہیں ہے، فوت ہو گئی، یہ جو بچہ بالغ ہوا وہ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو صرف محمد نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا محمد الرسول اللہ کا؟ اگر صرف محمد ہوتے تو ان کا کام وہ کرتا جو جسمانی بیٹا ہے، یہ محمد ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں، تو جس بندے نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے اس نے ان کا بیٹا بننا ہے۔ تو اگر ایک قاسم گیا ہے تو کتنے میں نے 1,24,000 تو دے دیا ان کو، ان کا کام کیسے ختم ہوگا؟ روحانی باپ ہے۔ اب پھر مشرکین ذہن میں خوشی اور باقی ہے، وہ کیا باقی ہے؟ 1,24,000 صحابہ، یہ بھی تو ختم ہو جائیں گے نا، جب یہ ختم پھر کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا نا وخاتم النبی، یہ رسول اللہ بھی ہے اور خاتم النبی، کیا مطلب؟ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، قیامت تک آنے والے شخص نے کلمہ ان کا پڑھنا ہے۔ 1,24,000 چلے بھی جائیں گے تو قیامت تک کلمہ کو سارے ان کے روحانی بیٹے ہوں گے، ان کا مشن کیسے ختم ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی کا روحانی بیٹا امت کیسے بنتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، توجہ رکھنا، ایک وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، ایک وہ جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ جس پر ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان لائے اس کا بھی ایمان ہے اور جس پر ایمان لائے اس کا بھی ایمان ہے۔ دونوں کے ایمانوں فرق کیا ہے؟ جس پر ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں، اصل کو باپ اور نسل کو اولاد۔ تو حضور کا ایمان اصل ہے نا بمنزلہ باپ کے ہے، ہمارا ایمان نسل ہے بمنزلہ اولاد کے ہے، اور ایمان جسمانی چیز نہیں ہے، مانوی روحانی چیز ہے، اس لیے ہم سارے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو جو نبی کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، یہ باپ بیٹے کا کام کرتا ہے، یہ باپ پر احسان نہیں ہوتا، بیٹے کا کام ہوتا ہے۔ کسی کا والد فوت ہو جائے تو باپ کے مرنے کے بعد آپ باپ کی دکان لیں گے، یہ باپ پر احسان کر رہے ہیں، میں نے تیری دکان لی ہے۔
ابا احسان ہے تیری گاڑی میں نے لی ہے، ابا احسان ہے تیرا دکان میں نے لی ہے، کوئی اور لے گا بھی تو آپ لڑیں گے، نہیں باپ میرا تھا دکان میری ہے، باپ میرا تھا گاڑی میری ہے، باپ میرا تھا فیکٹری میری ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں تو پھر حضور کا کام ہمارا کام ہے نا، یہ ہمارا کام ہے، یہ حضور پر احسان نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کیا، یہ بات جو میں نے سمجھانی ہے وہ سمجھے۔ بحیثیت امت ہمارے ذمے کام کیا ہے؟ نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا۔ کتنے کام ہیں؟ یہ میں خلاصہ بیان کروں پورے کام کا، کتنے کام ہیں؟ 2۔ میری بات تھوڑی سی اجنبی سی لگے گی کہ آپ نے اس طرز کی باتیں سنی نہیں ہیں، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے بغیر کرتے نہیں، ہم نے اپنی علمی بات کہنی ہے، دلیل سے بات کہنی ہے، آپ کو بات سمجھانی ہے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا۔ اس کو بطور سبق یاد کریں، ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ 2۔ نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا، دونوں ہمارے ذمہ کام۔ آپ پاکستان سے جہاں دبئی آئے ہیں، ہندوستان سے دبئی آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے؟ پیسے کمانے کے لیے یا کوئی اور مقصد ہے؟ پیسے کمانے نہ ہوتے تو آپ گھر چھوڑ دیتے؟ آدمی اتنا لمبا سفر کرتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، پیسے کے لیے چھوڑتا ہے نا۔ تو ہمارے ذمہ جو دبئی آئے تو پیسہ کمانے کے لیے آئے، پیسہ کمانا ہے یا بچانا بھی ہے؟ کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پہ کھڑا رہے، جو پیسہ بچے کاؤنٹر پہ رکھ کے گھر چلائے، لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے، صبح سے شام تک محنت کی اور پیسہ چھوڑ کے چلا گیا، ہمیں بیوقوف کہیں گے۔ تو جس طرح صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے پیسہ کمانا ہے نا، اور جب شام کو یا مہینے بعد تنخواہ ملے اس تنخواہ کو بچانا بھی ہے۔ صرف کمانا کافی نہیں ہے، کمائے مال کو بچانا بھی ضروری ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں، کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بچانے کا اور ہوتا ہے۔ کمانے کا طریقہ آپ مزدوری کریں، پیسہ کما لیں گے، اور جب مل جائے اس کو پھر بینک میں، لاکر میں، گھر میں، اکاؤنٹ میں کہ جمع کریں گے تو پھر وہ بچ بھی جائے گا۔ کمانے کا طریقہ اور ہے، بچانے کا طریقہ اور ہے۔ اسی طرح امت کو ایمان اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہے، ایمان اعمال بچانے کا طریقہ اور ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے اور بچتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کو جو تعلیم ہوتی ہے، فضائل نماز کی، دلائل نماز کی؟ وہ تعلیم کیوں ہوتی ہے؟ نمازی بنانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے۔ حضرت شیخ کی ہے فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل قرآن، فضائل حج، ایسی ہے نا، فضائل صدقات۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ امت اعمال پہ آئے۔ لیکن جب اعمال پہ آ جائے گی تو پھر اعمال بچانے بھی ہے کہ نہیں؟ تو فضائل سے بچیں گے، دلائل سے بچیں گے؟ اب آپ کو دلائل چاہیے۔ اس لیے میں ایک بات حیران کن انداز میں اللہ کا شکر ادا کر کہتا ہوں، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا امت کو ایمان اعمال پہ لانے والا، اور میں نے کام کیا امت کا ایمان اعمال بچانے والا۔ ان کا نام بھی محمد الیاس ہے، میرا نام بھی محمد الیاس ہے۔ لانے والے کا نام بھی یہ ہے، بچانے والے کا نام بھی یہ ہے، تو دونوں کو قبول کرنا چاہیے، ایک کو قبول کرنا چاہیے؟ بتائیں، دونوں کو قبول کرنا چاہیے نا۔ تسی یار سنتے رہنا، شاید کے قریب پہنچ گئے، فون ان کو دیتا۔ میں نے بیل بند کی تو وائبریشن پہ شاید قریب ہو۔ تو ہم نے امت کا ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اعمال بچانا بھی۔ تبلیغ میں فضائل چلتے ہیں، دلائل چلتے ہیں، فضائل۔ اور ہمارے پاس آئے تو اب دیکھیں 15-20 منٹ ہو گئے، میں نے کوئی فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے، اور جب پھنسے تو پھر ہمارا کام ہے۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ مجھے ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک بات کی تھی، مولانا صاحب فلاں مسئلہ پیش آ گیا، میں ایک تبلیغ والے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، مجھے دلیل ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ ان کا کام ہی نہیں ہے، ان سے آپ کو فضائل ملیں گے اور ہم سے آپ کو دلائل ملیں گے۔ تو ایک کا کام ہے لانا اور دوسرے کا کام ہے بچانا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں اترے۔ آپ ایک بندے کو ترغیب دیتے ہیں کہ جب آپ اس میں 2 مسلمان بھائی ملے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کریں، اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہم کہتے بھی ہیں۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں بھی مصافحہ بھی کیا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں جب 2 مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھیں قول بھی بتا دیا السلام علیکم، اور آپ نے فعل بتا دیا۔
آپ نے کہا السلام علیکم کہا کرے، کیوں؟ اس پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ اور مصافحہ کیا کرے، کیوں؟ اللہ کے ان سے پہلے سارے گناہ۔ یہ آپ نے فضیلت سنائی اور آپ نے بندے کو مصافحے پر لگا لیا، ٹھیک، آپ نے ان کو مصافحے پر لگا لیا، فضیلت سنا۔ اب ایک بندہ آپ سے کہتا ہے مصافحہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کرتا ہوں، 2 ہاتھ سے، ایک سے کہتے ہیں 2 ہاتھ سے، اس نے کرنا 1 ہاتھ سے کرتا ہوں، 2 سے نہیں کرنا، 1 سے کرنا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ مصافحہ کہتے ہیں ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، پنجابی اردو کا تھوڑی ہے۔ مصافحہ باب مفعلہ ہے، جس کا معنی ہے ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، ایک ہتھیلی آپ کی ہے، ادھر لاؤ، ایک ہتھیلی میری، ہتھیلی سے ہتھیلی میری کی، مصافحہ ہو گیا۔ آپ نے دوسرا کیوں لگایا؟ اب آپ ان سے فضیلت پوچھو، یہ نہیں بچا سکتے، آپ یہ نہیں بچا سکتے، بھائی وقار نہیں بچا سکتے۔ اب آپ نے میرے پاس آنے مولانا صاحب جواب دو، کیوں؟ تبلیغ والوں کا کام ختم ہو گیا، ان کا کام کتنا تھا کہ آپ کو مصافحے پر لے آتے، وہ لے آئے۔ اب جو بندہ اس نے فضیلت دی ہے، دلیل دی ہے، اس نے تو فضیلت نہیں سنائی نا، اس نے تو دلیل دی ہے نا، 2 ہاتھ کی بجائے 1 ہاتھ سے مصافحہ کریں، اس نے 1 ہاتھ کے مصافحے پر فضیلت دی ہے، دلیل دی ہے، تو دلیل کے مقابلے میں فضیلت بیان کریں گے، دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوگی، اور یہ ان کا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دونوں کا کام سمجھیں، ان دونوں کاموں میں توڑ نہیں ہے، ان دونوں کاموں میں جوڑ ہے۔ وہ بہت بیوقوف آدمی ہے جو سمجھتے ہیں ان میں توڑ ہے، توڑ نہیں ہے، دونوں کاموں میں جوڑ ہے۔ ہم نے بے نماز کو نمازی بنانا بھی ہے، جب نمازی بن جائے تو اس کی نماز کو بچانا بھی ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ خراب کر دیتے ہیں، ان کا ایمان اور چیزیں بگڑتی ہیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بچائیں۔ بات اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیں اچھی طرح سمجھیں، اسے کہنا یہ جو آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ جب مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، یہ خود اس بات پہ دلیل ہے کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے ہونا چاہیے، یہ خود اس پہ دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیوں دلیل ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 1 ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے؟ جی، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو 1 ہاتھ سے کرتا ہے، 2 سے کرتا ہے؟ ایک کو جو روک لیتا ہے صرف 1 سے گناہ کرتا ہے یا دونوں سے کرتا ہے؟ دونوں سے۔ تو اب دونوں کے گناہ معاف ہونے چاہیے، ایک کیوں ہونے چاہیے؟ دونوں۔ جب آپ نے مصافحہ 1 ہاتھ سے کی، 1 ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے تو دوسرے کے تو باقی رہ گئے۔ اب بتائیں کہ دوسرے کے معاف کیسے ہوں گے؟ 2 ہاتھ سے کرے گا تو دوسرے کے ہوں گے نا، جب نہیں کرے گا تو کیسے ہوں گے؟ تو یہ فضیلت خود اس بات پہ دلیل ہے کہ مصافحہ کتنے ہاتھ سے کریں؟ 2 ہاتھ سے کریں۔ پھر یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب قائم کیا، باب المعانقہ۔ معانقہ کا معنی گردن کو گردن سے ملائیں، اور ہم معانقہ بھی نہیں کرتے، ہم معانقہ نہیں کرتے۔ آپ کھڑے ہو ذرا، کھڑے دیکھو، ہم ایسے ملتے ہیں، یہ ہم یہ ملے، یہ معانقہ تب ہوگا جب گردن سے گردن ملے گی، یہ معانقہ تھوڑا ہی ہے۔ اب ہم ملے ہیں پیٹ سے پیٹ ملا، ان کا پیٹ بڑا میرا بھی بڑا، تو یہ معانقہ ہو رہا ہے۔ یا یہ جب پیٹ سے پیٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں مباتنہ، جب سینے سینے مل کے مصادرہ، گردن سے گردن پھر معانقہ کہیں گے نا۔ اب یہ معانقہ یہ ہے، دیکھو ہم ایسے، یہ ہے معانقہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ آپس میں 2 بندے جب ملیں گے نا اور گردن سے گردن ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ملنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ اب مل کے دیکھیں نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا گردن سے گردن ملا تو لطف کتنا آتا ہے بندے کو۔ تو حکم یہ ہے کہ گردن سے گردن ملاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اگر پیٹ تھوڑا سا سیٹ ہو تو پھر سیدھے سینہ ملا لیتے ہیں۔ جو اصل شریعت حکم ہے اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے معانقہ کر لیا اور سنت پہ عمل کیا۔ بھائی سنت پہ عمل تو تب ہوگا جب سنت پر عمل کریں گے۔ ایک عمل ہم نے خود کیا، نام اس کا سنت رکھا ہے، تو ہمارے کام سے تو سنت نہیں ہوتا نا۔ سنت تب ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے کریں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب المعانقہ، پھر باب قائم کیا باب المصافحہ، اس پر 4 حدیثیں لائیں۔ پھر باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین۔ یہ کیوں باب قائم کیا؟ معانقہ کا باب قائم کیا، حدیث لے آئے۔ باب المصافحہ قائم کیا، 4 حدیثیں لے آئے۔ پھر باب کیا قائم کیا؟ باب الاخذ بالیدین۔ آپ تو رہتے ہیں کچھ عربی لفظ آپ بھی سیکھو نا، ٹیڑھے میڑھی عربی جو بولتے ہیں، سیدھی عربی بندے کو سیکھنی چاہیے۔ یہاں ہم ٹیڑھی عربی بہت جلدی سیکھتے ہیں، سیدھی عربی نہیں سیکھتے۔ کبھی ہماری بس اوقات یہاں کسی سے گفتگو موقع ملے نا، کبھی علماء سے، ان کو اتنا تعجب ہوتا ہے ہماری عربی پہ، اتنا تعجب ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ اتنی فصیح عربی ہے اجمیوں کی، جو کہ ہماری عربی تو ہے جو قرآن میں ہے، ہم کبھی بولے تو وہ عربی بولتے ہیں جو حدیث میں ہے، تو یہاں عربی تو اور بولی جاتی ہے، تو فصیح عربی اور ہے، یہ عربی بالکل الگ ہے۔ جب ہم کسی شیخ عرب سے گفتگو عربی میں کریں
تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی فصیح عربی جو ہمارے یہاں نہیں بولی جاتی اور آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو قدر ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں ہوتی، چونکہ ہم تو ایک ملک کے ہوتے ہیں نا، تو اسی سمجھ نہیں آتی بھائی ہمارے علماء کو قد بھی ہے، ہمارے علماء کی قیمت بھی ہے۔ مجبوری کہ ہم علماء کو سنتے نہیں ہیں، کبھی ذاکر نائک کو سن لیا، کبھی جوید خامتی کو سن لیا، کبھی کسی اور کو سن لیا۔ اپنے علماء کو سنیں گے تو علماء کے دلائل سامنے آئیں گے نا، جب تک آپ نے اپنے علماء کو نہیں سننا تو اپنے علماء کے دلائل کیسے آئیں گے؟ خیر میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب المعانقہ، پھر باب قائم کیا باب المصافحہ، پھر باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین۔ یہ کیوں باب کیا؟ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں کہ مصافحہ کا معنی ایک ہاتھ ایک سے نہیں ہے، مصافحہ کا معنی ہے دو ہاتھ دو سے ملے۔ یہ خود سمجھا رہے ہیں امام بخاری، اور سمجھایا کیسے ہے؟ فرماتے باب الاخذ بالیدین، آگے فرمایا وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ۔ اتنی گرامر تو چلیں آپ ذہن میں رکھ لیں نا کہ اگر ایک ہو تو کہتے ہیں ید، دو ہو تو کہتے ہیں یدین، تسنیہ ایسے ہی ہے۔ اچھا اگر ایک ہو تو کہتے ہیں ہوا، ہو، ہی، اور اگر دو ہو تو پھر کہتے ہیں ہما۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ صافح حماد بن زید، حماد بن زید نے مصافحہ کیا ابن مبارک سے بیدیہ، ہی کا معنی ایک ہے، یدین کا معنی دو ہے۔ بندہ ایک تھا، ہاتھ دو تھے، بندہ ایک تھا، ہاتھ۔ حماد بن زید نے ابن مبارک سے مصافحہ کیا کتنے ہاتھوں سے؟ ہی سے مراد ایک ہے نا، یدین سے مراد دو ہے، بندہ ایک ہے، ہاتھ دو ہیں۔ تو دیکھو امام بخاری بھی فرما رہے ہیں کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کریں یا ایک ہاتھ سے کریں۔ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمت سے کام لو، کھڑے رہو اپنے پاؤں پہ، تو آج سے سنت ہے۔ اب کیوں پیچھے آپ ریورس گیئر کیوں لگاتے ہیں؟ دلیل ہے نہیں اور پریشان ہے، معاشرہ آپ کو گھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنے مستحکم دلائل پہ چلنا چاہیے۔ یقین فرمائے کوئی نہیں نکالتا، کوئی نہیں فارغ کرتا، سنت پہ عمل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف تھوڑا سا کھڑا ہونا چاہیے۔ مثلا میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی قوم کیا ہے، کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ کیا ہے آپ کی؟ قوم ہوگی نا بھی آپ کی، شیخ۔ آپ کی کیا ہے؟ کچھ تو ہوگی نا، ایسے کچھ بھی نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں آپ بتا دیں گے جی۔ سید آپ کی؟ صدیقی۔ اب دیکھو اپنے اپنی کاسٹیں ہیں نا، آپ بتائیں جب یہاں پر ہیں تو آپ نے یہاں سے متصل اپنی کاسٹ بدل لی ہے؟ بدل لی ہے؟ نہیں۔ تو مسئلہ کیوں بدلتے ہیں؟ مسئلہ کیوں بدلتے ہیں؟ قوم نہیں بدلتے، آپ مسئلہ بدل لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ متاثر ہم کیوں ہوتے ہیں؟ مسئلے پر دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوگی تو کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور امت کا ایمان اعمال بچانا۔ ایمان اعمال بچتا ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، اور بچتا کس سے ہے؟ دلائل سے۔ تو فضائل والی محنت بھی ضروری ہے اور دلائل والی محنت بھی ضروری ہے۔ صبح بیٹھیں فضائل نماز پڑھا کریں، ہماری یہاں کتاب موجود ہے نماز اہل سنت دلائل نماز، وہ بھی اپنے پاس رکھیں، اپنی کتاب گھر بیٹھیں دیکھیں پڑھیں، آپ کی نماز پہ دلیل موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ ہوتا کیا ہے ہم اس کی کتاب پڑھتے ہیں جو ہماری نہیں ہے، وہ جو اپنی ہے اس کو نہیں پڑھتے، اس کو سنتے ہیں جو ہمارا نہیں ہے، جو ہمارا ہے اس کو نہیں سنتے۔ تو میڈیا پر آپ اپنے بندے کو سنیں نا، میڈیا پر اپنے بندے کو دیکھیں نا، میڈیا پر اپنی کتاب دیکھیں، تو پھر انشاءاللہ استحکام مضبوط ہوگا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فضائل کی بھی توفیق دے اور دلائل کی بھی توفیق دے۔ ہماری کتاب نماز اہل سنت یہاں بھی ان کے پاس پڑھی ہوگی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ وہ کتاب اپنے پاس رکھے، وہ کتاب اپنے گھر میں رکھے، اس کتاب کا مطالعہ فرمائے۔ رمضان آئے گا، تراویح 20 رکعت ہے، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، اس پر حدیثیں لکھی ہیں، پریشانی آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کی مسجد کا ماحول ہے، 20 نہیں پڑھاتے، 8 پڑھیں، گھر آ کر اپنے 20 پڑھ لیں، بچہ اپنا کھڑا کریں اور جماعت کرا لیں، یا آپ کا مسلح 20 پڑھتے ہیں تو 20 پہ حدیث بھی تو ہونی چاہیے نا آپ کے پاس۔ اس طرح آپ 3 پڑھتے ہیں، حدیث ہونی چاہیے آپ کے پاس، مصافحہ دعا سے کرتے ہیں، حدیث ہونی چاہیے۔ تو جب ہمارے پاس حدیث ہیں تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ پھر تو پریشان نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے بحثیں کریں، مناظرے کریں، مخالفت، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اپنے مسلک پر پکے رہیں، اور یہ کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، آپ کے پاس بھی، آپ بھی ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، بس اپنا مسلک ہم کو چھوڑیں۔ تو ہم نے فضائل کی بات بھی کرنی ہے اور دلائل کی بات بھی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری نماز اہل سنت کتاب ہے، اگر آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں بھی ہے،
اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی ہے، پشتو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پشتو میں بھی ہے، کوئی فارسی پڑھنا چاہتا ہے تو فارسی میں بھی ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ کئی زبانوں میں کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں ترجمہ اور ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں ان کتابوں کو۔ تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فضائل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دلائل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر بندے کے موبائل میں اب نیٹ لگا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً آپ احنافمیڈیا.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس کا وزٹ کیا وقتاً احنافمیڈیا.com، فیس بک پہ احناف میڈیا سروسز یہ ہماری آئی ڈی ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور چاہیں تو پھر آپ ایک مرتبہ ایڈ کر لیں گے تو ہمیشہ جب بھی ہماری چھوٹا موٹا کلپ آتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے رہیں، پھر آگے دوستوں کو دکھاتے رہیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی اب تمہارے دنیا ٹی وی میں درس قرآن بھی شروع ہے، 24 کو صبح یہاں کے ٹائم مطابق 6 سے 7 بجے آئے گا، 1 گھنٹے کا درس، آہستہ آہستہ ٹائم ہے، یہ جو بھی ہوگا وقت بدلتے رہیں گے آپ اس کو، پھر ہم تو سارے کام یہی کر سکتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں جی علماء ٹی وی پہ نہیں آتے، میں نے کہا ہم تو آ گئے ہیں، آپ سنیں۔ اچھا جب نہیں آتے کہتے آتے نہیں ہیں، جب آ جائے پھر سنتے نہیں ہیں، عجیب مخلوق ہے۔ کسی کو کہتے ہیں میں چلا لگاؤ، کہتے ہیں میں کو کافر ہوں، اچھا فلاں دعا سناؤ میں کو مولوی ہوں، چلا لگاؤ تو میں کو کافر ہوں، چلا لگا ہندو کو دعوت دو، جب سے دعائیں سنو کہتے ہیں ہم کو مولوی ہیں ساری دعائیں یاد کریں، تو بھائی تو کیا ہے ہمیں بتا دو صحیح نا۔ پہلے کہتے ہیں علماء میڈیا پر کیوں نہیں آتے، وہ جب آ جائے تو پھر سنتے نہیں، یہ عجیب مخلوق ہے بھائی۔ جب آپ کہتے ہیں نہیں آتے، جو آتا ہے اس کو تو سنیں نا، پھر اس کا تو آپ ساتھ دیں۔ سوشل میڈیا پہ جتنا کام ہمارا ہے آپ کھول کے دیکھیں، خدا کا کسی ڈاکٹر کا اتنا کام نہیں، جتنے دلائل آپ سنیں گے کہ آپ بھول جائیں گے دلائل کو۔ مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں ذاکر نائک بہت ذہین ہے، میں نے کہا ہمیں سنیں تو صحیح نا، ہماری دلیلیں سنیں، ہماری رفتار دیکھیں، ہماری سپیڈ دیکھیں۔ کراچی کا اردو سپیکنگ والا اس کا کان ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا سا سلو بیان کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کبھی ذاکر نائک کو کہنا پڑا، کہتا ہے میرے کو ہماری سپیڈ دیکھیں، پھر ساتھ دلائل کی رفتار دیکھیں۔ تو جب سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمارے اللہ کا شکر ہے آپ اہل حق سے وابستہ ہیں، علم بھی ہے، اعمال بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، حق بھی ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں نا، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا بھی فرما لیں، اور جو میں نے گزارش کی نماز اہل سنت کتاب موجود ہے، ہر ساتھی اس کو اپنے پاس رکھے، اس کا مطالعہ فرمائے۔ اردو کا شوق ہے وہ لے لیں، انگلش کے تو ترجمہ والے بھی ہے، آپ اس کو رکھیں اپنے پاس، اس کا مطالعہ ضرور کیا کریں، اپنی کتابیں گھر پہ شوق سے پڑھیں۔ اب دیکھیں نا شوق والے ہمارے ابھی دوست یہاں چلے گئے، وہ پرسوں ہماری پہلی دوسری ملاقات ہے، تو مولانا کتابیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا کافی ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے 3 سیٹ چاہیے، آپ ایک لینے کے لیے تیار نہیں، 3 سیٹ۔ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، خیر جہاں دوست آئے تھے 3 سیٹ موجود تھے شادیوں کے بعد، ان صاحب نے ان کو دے دی، ساری قیمت۔ میں نے کہا مجھے تو قیمت کا نہیں پتا، میں تو بزنس نہیں کرتا، شادی جو آپ چھپا لیں وہی 350 350 چھوڑے، آپ 1200 درہم لے لیں اور مجھے 3 سیٹ دے دیں، بس جو پیسے ٹھیک ہے، باقی آپ مدرسے کو جہاں جی جائے آپ کا خرچ کر دیں۔ تو جو شوق والے ہیں وہ پورے سیٹ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اتنا شوق ہے کم از کم نماز پر تو اپنے پاس کتاب رکھے نا۔ اور آپ جیسے میں نے کہا احنافمیڈیا.com پہ آپ اس پہ وزٹ کریں، فیس بک سروس پہ، اس میں احنافمیڈیا سروسز پہ آپ دیکھیں، پھر آپ کو مسئلہ چاہیے ای میل کر دیں، گھر بیٹھے آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ہمارے لوگ کتنے پریشان ہیں جی مفتی صاحب نہیں مسئلہ، میں نے کہا ہے بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اپنے موبائل سے ہلکا سا میسج ماریں۔ ہاں مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے، کبھی مسئلہ اہم ہوتا ہے، کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، 2-4 روز لگ جاتے ہیں، بعض بہت آسان ہوتے ہیں فوراً میسج آ جاتا ہے، میسج کریں مسئلہ پوچھ لیں، آپ ای میل کریں مسئلہ پوچھیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو فری سہولت موجود ہے مسائل پوچھنے کی، کوئی ہے ٹینشن؟ تو اگر یہ نیٹ غلط استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک بھی استعمال ہوتا ہے، ہم غلط استعمال نہ کریں، ٹھیک استعمال کریں۔ آپ چھری ہے، اس سے چاہیں تو کسی بندے کا ناک کاٹے، چاہے تو اسے پھل کاٹ لیں، تو آپ نے ناک ضرور کاٹ رہے ہیں، پھل کاٹیں نا۔ گاڑی پر بیٹھ کر آپ گناہ کے لیے نہ جائیں، مسجد آ جائیں، تو گاڑی تو وہ تو بے زبان ہے، اس کو جدھر چلائیں گے ادھر چلے گی نا۔ تو نیٹ کی تو اپنی زبان، اس کا دماغ نہیں ہے، جدھر آپ نے چلانا ہے اس نے چل پڑنا، تو ٹھیک استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، غلط استعمال کریں گے تو غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ میں دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم ساری محنتوں کو قبول فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اے مولا کریم جن کے کاروبار نہیں ان کو حلال اور جائز کاروبار عطا فرما، اللہ جن کے کاروبار ہیں اس میں برکت عطا فرما، جو ملازمت کے لیے پریشان ہیں ان کو جائز اور مناسب ملازمت عطا فرما، جو رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو تو مناسب رشتے عطا فرما، اے اللہ جو بے
اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ یہ گھر بار چھوڑا ہے ان حضرات نے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، اللہ تو اپنے کرم سے پوری فرما دے، ان کے مال میں جان میں گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، اے اللہ کمیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے تو معاف فرما دے، تیرے دین کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں، اللہ اس نسبت کی برکت سے ہمیں تو معاف فرما دے، آج ہمیں یہاں جمع کیا ہے، قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پہ جمع فرما دے، اللہ تو میدان معاشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی تو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار دوست احباب والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو سب کی مغفرت فرما، ہمارے نیک اعمال کا اجر اور ثواب ان کی ارواح کو بھی پہنچا دے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔